کے میدان میں یا علی آپ کو جب اٹھایا گیا ان کے میدان میں یا علی آپ کو جب اٹھایا گیا پھر 1.25 لاکھ کی بھیڑ کو ایک خطبہ سنایا گیا پھر 1.25 لاکھ کی بھیڑ کو ایک خطبہ سنایا گیا آپ کا مرتبہ اس طرح ہر کسی کو بتایا گیا آپ کا مرتبہ اس طرح ہر کسی کو بتایا گیا آپ کے واسطے ریت پر حاجیوں کو آپ کے واسطے ریت پر حاجیوں کو بٹھایا گیا یہ کیا نہ تو کچھ نہ کیا یہ خدا نے نبی سے کہا یہ کیا نہ تو کچھ نہ کیا یہ خدا نے نبی سے کہا جانے کیا راز تھا اس لیے ایسا تیور دکھایا گیا جانے کیا راز تھا اس لیے ایسا تیور دکھایا گیا تو ایک تو گرم میدان تھا اور ولا کا بھی اعلان تھا ایک تو گرم میدان تھا اور ولا کا بھی اعلان تھا آپ کے دشمنوں کو علی اس طرح سے جلایا گیا آپ کے دشمنوں کو علی اس طرح سے جلایا گیا کہ انبیاء اوصیاء گئے خود رسول خدا گئے انبیاء اوصیاء گئے خود رسول خدا گئے دوستی میں جب دوستو جشن حیدر منایا دوستی میں جب دوستو جشن حیدر منایا گیا آپ تمام حضرات کو عید الفطر اور عید مبارک جو
ایمان سے جشن کر گئے دونوں جشن کی اور عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ تمام حضرات کی طرف سے اور اپنے اور اپنے نامحدود کی طرف سے وقت کے امام کو بھی جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ایسے فرمائیں ایک نعرے سے آواز کا سہارا دو، کہ مل کے تیار جو اصحاب نے میدان کیا، رب نے اسلام پہ ایک آخری احسان کیا۔ مل کر اصحاب نے تیار جو میدان کیا، رب نے اسلام پر ایک آخری احسان کیا، اور حق کا اظہار پیغمبر نے بسط شان کیا، لے کر اقرار بھری بزم میں اعلان کیا، اور تم نے تسلیم کیا نفس میرا اولا ہے، تم نے تسلیم کیا نفس میرا اولا ہے، جس کا مولا ہوں میں اس کے یہ علی مولا ہے، تم نے تسلیم کیا نفس میرا اولا ہے، جس کا مولا ہوں میں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور یہ دیکھیں گے کہ کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں، جب نور دست نور پہ آیا غدیر میں، کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں، جب نور دست نور پہ آیا غدیر میں، اور کچھ اس طرح رسول کے ہاتھوں پہ ہے علی، کچھ اس طرح رسول کے ہاتھوں پہ ہے علی، جیسے سمٹ کے آ گیا کعبہ غدیر میں، اور سینوں پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر، سینوں پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر، نقطہ نبی کے ہاتھ میں اترا غدیر میں، سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر، نقطہ نبی کے ہاتھ میں اترا غدیر میں، اور بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، بازو اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہ دیکھا غدیر میں، بازو اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہ دیکھا غدیر میں، اور چہرے بتا رہے تھے پتہ سب کے خون کا، چہرے بتا رہے تھے پتہ سب کے خون کا، نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں، نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں۔ نعرے سلوات پڑھتے ہیں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، سب چھوڑ دینا ذکر علی کا نہ چھوڑنا، اور بغض علی کی آگ سے جلتے ہیں جن کے دل، بغض علی کی آگ سے جلتے ہیں جن کے دل، ذکر علی سے ان کو جلانا نہ چھوڑنا، ذکر علی سے ان کو جلانا نہ چھوڑنا۔ اور زہرا نے خواب میں ابو اسحاق سے کہا، زہرا نے خواب میں ابو اسحاق سے کہا، قاتل حسین کا کوئی زندہ نہ چھوڑنا، اور گر چاہتے ہو تم کو نماز قبول ہو، گر چاہتے ہو تم کے نماز قبول ہو، دروازہ بطول پہ سجدہ نہ چھوڑنا، گر چاہتے ہو تم کے نماز قبول ہو، دروازہ بطول پہ سجدہ نہ چھوڑنا، اور گر چاہتے ہو راضی ہو حسنین و فاطمہ، گر چاہتے ہو راضی ہو حسنین و فاطمہ، حیدر کے دشمنوں پہ تبرہ نہ چھوڑنا، حیدر کے دشمنوں پہ تبرہ نہ چھوڑنا، اور پھل ایک روز دے گا یہ بولے ابو تراب، پھل ایک روز دے گا یہ بولے ابو تراب، میسم تم اس درخت کو پیاسا نہ چھوڑنا، میسم تم اس درخت کو پیاسا نہ چھوڑنا، اور ہم کو یہ مائیں دیتی ہیں جھولے میں لوریاں، ہم کو یہ مائیں دیتی ہیں جھولے میں لوریاں، ماتم نماز اور تبرہ نہ چھوڑنا، ماتم نماز اور تبرہ نہ چھوڑنا، اور شیعہ ہو تم علی کے تو سجاد کی طرح، شیعہ ہو تم علی کے تو سجاد کی طرح، ماتم کے ساتھ ساتھ مصلی نہ چھوڑنا، ماتم کے ساتھ ساتھ مصلی نہ چھوڑنا، اور آیت کوئی اور بھی لے کر آئے گا مگر، آیت کوئی اور بھی لے کے آئے گا مگر، جبریل تم حسین کا جھولا نہ چھوڑنا، اور ہر مومنہ بہن سے یہ التجا میری، زینب کی گر کنیز ہو پردہ نہ چھوڑنا۔ ایک نعرے صلوات دیجئے آپ حضرات، ایک نعرے صلوات دیجئے آپ حضرات۔
ہمیں حدیث رسالت معاف کافی ہے، غدیر کن پہ یہ ہوا انتخاب کافی ہے۔ اور سمجھنا چاہو گے اگر کلنا محمد کو، سمجھنا چاہو اگر کلنا محمد کو، خطیب نو کے سنا کا خطاب کافی ہے۔ اور اسی زبان سے جاری ہوا تھا لولا علی، اسی زبان سے جاری ہوا تھا لولا علی، جو کہہ رہی کہ خدا کی کتاب کافی ہے۔ اور سوال بیعت فاسق کو حشر تک کے لیے، سوال بیعت فاسق کو حشر تک کے لیے، حسین تیری نہیں کا جواب کافی ہے، حسین تیری نہیں کا جواب کافی ہے۔ وہ ایک عشق جو رومال سیدہ پہ گرے، وہ ایک عشق برائے ثواب کافی ہے، وہ ایک عشق برائے ثواب کافی ہے۔ بہت ہی اچھے اشعار فرما رہے تھے۔ اس میں سے ایک بیت تھی، حیدر کے دشمنوں پہ تبرہ نہ چھوڑنا۔ شاعر نے کہا، نہ پھول جیسا نہ کھلتے گلاب جیسا ہے، نہ پھول جیسا نہ کھلتے گلاب جیسا ہے، جناب جیسا نہ عزت میں آپ جیسا ہے، جناب جیسا نہ عزت میں آپ جیسا ہے۔ غدیر آتے ہی کیا ہو گیا تمہیں بھائی، کہ غدیر آتے ہی کیا ہو گیا تمہیں بھائی، تمہارا چہرہ تو ٹنڈے کباب جیسا ہے۔ غدیر آتے ہی کیا ہو گیا تمہیں بھائی، تمہارا چہرہ تو ٹنڈے کباب جیسا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب نوشاد صاحب سے، نوشاد اللوری صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے اشعار پیش کریں۔
सजावे सब खिलाए जा रहे हैं, सजावे सब खिलाए जा रहे हैं, सभी हाजी बुलाए जा रहे हैं, सभी हाजी बुलाए जा रहे हैं। खुदा एक दूसरे को मोहम्मद वाले खुदा की ईद का दिन आ गया है, खुदा की ईद का दिन आ गया है, अली मौला बनाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं। अच्छा देखिएगा, कहीं पर आज है खुशियाँ ही खुशियाँ, कहीं पर आज है खुशियाँ ही खुशियाँ, कहीं पर आज है खुशियाँ ही खुशियाँ, कहीं आंसू बहाए जा रहे हैं, कहीं आंसू बहाए जा रहे हैं। ऐसे बोलिएगा पता लगा। तपिश ऐलान की भी धूप में है, तपिश ऐलान की भी धूप में है, तपिश ऐलान की भी धूप में है, मुनाफिक यूं जलाए जा रहे हैं, मुनाफिक यूं जलाए जा रहे हैं, और फलक भी सर उठा कर देखता है, फलक भी सर उठा कर देखता है, फलक भी सर उठा कर देखता है, अली इतना उठाए जा रहे हैं, अली इतना उठाए जा रहे हैं। शेर देखिएगा, उन्हें खलते हैं क्यों इस दिन के खुतबे, उन्हें खलते हैं क्यों इस दिन के खुतबे, कहाँ वो मुँह छुपाए जा रहे हैं, कहाँ वो मुँह छुपाए जा रहे हैं। ऐसे गदीरे तुम कज गदीरे तुम के जाकर सफर देखो
सकीफा में दिखाए जा रहे हैं, सकीफा में दिखाए जा रहे हैं, और जिना के दिल लगा खाने की सूरत। जिना के दिल लगा खाने की सूरत, जिना के दिल अज़ा खाने की सूरत, मुहर्रम में बनाए जा रहे हैं, मुहर्रम में बनाए जा रहे हैं, और वो जिनके दम से ये इस्लाम आया, वो जिनके दम से ये इस्लाम आया, वही काफ़े बताए जा रहे हैं, वही काफ़े बताए जा रहे हैं। अरे आखिर से देखिएगा। और वहीं हम ले गए परचम जरी का, वहीं हम ले गए परचम जरी का, वहीं हम ले गए परचम जरी का, जहाँ फतवे लगाए जा रहे हैं, जहाँ फतवे लगाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा रहे हैं। जैसे जनाब नौशाद लौरी साहब, जो अपने बहुत ही अच्छे लबो लहजे के साथ आप सभी के सामने अपने अशार पेश कर रहे थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, अब मैं बुलाना चाहूँगा जनाब अयाज रिजवी साहब से कि वो आए और अपने अशार से मोमिनीन के दिल महसूस फरमाएं। उनका बिंबर चांद के जैसा लगता है। आज गदीरे खुद का मिंबर चांद के जैसा लगता है, और कांटों में भी फूल खिले हैं, कौन ये मौला? कांटों में भी फूल खिले, कौन ये मौला बनता है? और जिसने अली को मौला बनाया, उससे तो किसी ने बहस नहीं की। जिसने अली को मौला बनाया, उससे तो किसी ने बहस न की। 10 हिजरी से आज तक हमसे जमाना उलझा है। 10 हिजरी से आज तक हमसे जमाना उलझा है, और खून के मैदान से जब दुश्मन शाम को घर पहुंचे होंगे, खून के मैदान से जब दुश्मन शाम को घर पहुंचे होंगे, बीवी ने पूछा होगा क्यों चेहरा उतरा? बीवी ने पूछा, और देखो जिसे वो देख रहा है गदीर में, देखो जिसे वो देख रहा है गदीर में, चेहरा अली का ऐसा खिला है गदीर। और मैचर में डगमगा नहीं सकते हैं उसके पांव, जिसने मिला का जाम किया है गदीर में। और वो कौन थे ये तारीख, वो कौन थे बताए कि ये तारीख देखिए, चेहरों के जिनके रंग उड़ा है गदीर में।
جس چہروں کے جن کے رنگ اڑا ہے غدیر میں، اور ان کی نظر میں پست ہے دنیا کی رفتیں، ان کی نظر میں پست ہے دنیا کی رفتیں، اس نے بلا کا جام کیا ہے غدیر۔ اب کس راستے سے جائیں گے اب دشمن علی، کس راستے سے جائیں گے دشمن علی، رستہ جنا کا آ کے ملا ہے غدیر میں۔ اور اعلان حق سنتے ہی کچھ تھے جو ان کا دل، اعلان حق سنتے ہی کچھ تھے جو ان کا دل، خیبر کی طرح ٹوٹ گیا ہے غدیر میں۔ اور معصوم کو بنائے گا معصوم جانشین، معصوم کو بنائے گا معصوم جانشین۔ اسلام کو یہ درس ملا ہے غدیر میں، اسلام کو یہ درس ملا ہے غدیر میں۔ اور دشمن علی کا کون ہے اور دوست کون ہے، دشمن علی کا کون ہے اور دوست کون ہے، پوشیدہ تھا یہ راز کھلا ہے غدیر میں۔ دشمن علی کا کون ہے اور دوست کون ہے، پوشیدہ تھا یہ راز کھلا ہے غدیر میں۔ اور دوستو مثال جس کی ملے گی نہ حد تلک، منبر جو دیکھنے کو ملا ہے غدیر میں۔ دو ہزار سوال بھیجے تو آگے بڑھا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، دینا ہے نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں کل آنکھ دے ہر طرف منظر غدیر دکھائی دے۔ کچھ ایسا تال میل محفل و مجلس کو حیات کہ ساری دنیا میں مجھے نعرہ حیدری سنائی دے۔ کلام پاک سے ثابت ہوئی یہ بات علی، کلام پاک سے یہ ثابت ہوئی یہ بات علی، ہوئی ہے تیرے لیے خلق کائنات علی۔ بنی ہوئی ہے مقدر تو ہر سویرے کی، بنی ہوئی ہے مقدر تو ہر سویرے کی، تیری گزاری بھی صرف ایک رات علی۔ کہاں کسی قلم میں یہ دم، کہاں کسی قلم میں یہ دم خدا کی قسم، کہاں کسی کے قلم میں یہ دم خدا کی قسم، لکھے جو تیرے کمالات و معجزات علی، لکھے جو تیرے کمالات و معجزات علی، خریدنے کے لیے کبریا کی کل مرضی، خریدنے کے لیے کبریا کی کل مرضی، یہ طے ہوا کہ کافی ایک رات علی۔ اگر زمانے میں ایک تو ہے مالک کوثر، اگر زمانے میں ایک تو ہے مالک کوثر، تو ایک پسر ہے تیرا تو ایک پسر ہے تیرا مالک فرات علی۔ اور نہ حق ہے ان سے جدا، اور نہ ہی حق سے جدا، نہ حق ہے ان سے جدا اور نہ حق ہے ان سے جدا۔ علی صفات ہیں اور حق صفات ہیں۔ محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ لائے کوئی کہیں سے کسی برتری کی بات، لائے کوئی کہیں سے کسی برتری کی بات، نکلے گی بات بات پہ مولا علی کی بات۔ اور ہے ان کے تذکرے میں خدا و نبی کی بات، ہے ان کے تذکرے میں خدا و نبی کی بات، مولا کے ساتھ ہم نہ کریں گے کسی کی بات، مولا کے ساتھ ہم نہ کریں گے کسی کی بات۔ اور اڑنے لگتا ہے آپ کے چہرے کا رنگ کیوں، اڑنے لگا ہے آپ کے چہرے کا رنگ کیوں، میں نے شروع کی تھی مولا علی کی بات۔ زبان پر محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہر دور میں یہ اہل
اہل نظر آ کے دیکھ لے، ہر دور میں کہ اہل نظر آ کے دیکھ لے، جو قول ہے نبی کا وہی ہے علی کی بات، اور میرا نہیں یہ قول پیغمبر ہے دوستو، میرا نہیں یہ قول پیغمبر ہے دوستو۔ حق بولتا ملے گا جہاں ہو علی کی بات، حق بولتا ملے گا جہاں ہو علی کی بات، اور جس قوم کے علی جناب امیر ہو، جس قوم کے علی جناب امیر ہو، دنیا میں کیوں کرے وہ کسی کمپنی کی بات، اور ہاتھوں سے اپنی مٹی پلید کی، ہاتھوں سے اپنی مٹی پلید کی، جس نے ابو تراب سے کی وہ دشمنی کی بات۔ اللہ محمد والے محمد، جس نے مولا علی ہم منانے کے لیے بیٹھے، چونکہ 4 روز 10 منٹ چل رہا ہے، ہو رہا ہے کہ علی کے دل میں الفت بولتی ہے، یہی ایک خاص دولت بولتی ہے، علی کے دل میں الفت بولتی ہے، یہی ایک خاص دولت بولتی ہے، اور صدائے مرحبا مدح علی پر یہ بنیادی شرافت بولتی ہے، اور جہاں خاموش ہوتی ہے نبوت، جہاں خاموش ہوتی ہے نبوت وہیں سے بس امامت بولتی ہے، جہاں خاموش ہوتی ہے نبوت وہیں سے بس امامت بولتی ہے۔ تیری سیرت نے کی ہے علت کشائی، تیری سیرت نے کی ہے علت کشائی، کہاں قرآن کی آیت بولتی، کہاں قرآن کی آیت بولتی ہے، اور کھنکتے ہیں در دولت کے سکے، کھنکتے ہیں در دولت کے سکے، در مخلص کی عزت بولتی ہے، اور علی کی معرفت حاصل ہے مجھ کو، علی کی معرفت حاصل ہے مجھ کو، میرے پہلو میں جنت بولتی ہے، نبی کی ساری تبلیغی ریاضت فقط تیری بدولت بولتی ہے، نبی کی ساری تبلیغی ریاضت فقط تیری بدولت بولتی ہے، اور خدا کے سارے سجدے سن رہے ہیں، علی کی ایک ضربت بولتی ہے، عرب کے ناطقے دم توڑ دیں گے، تیری نسلی فضاحت بولتی ہے، اور گزرتا عباد محمد والے محمد کو کہہ رہے ہیں، آخری دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر، اور زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، جہاں پہ ملتی خیرات کی وجہ کے بغیر، اور کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو، کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو، کوئی ہے فتح کبھی چاہے لا فتح کے بغیر، کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو، یہ فتح کبھی چاہے لا فتح کے بغیر، یہ بن گئے رضی اللہ کس طرح مولا، یہ بن گئے رضی اللہ کس طرح مولا، کوئی نبی نہ بنا جب تک رضا کے بغیر، اور دوستو یہ حافظ قرآن اندھا، دوستو یہ حافظ قرآن شاید اندھا ہے، لہک لہک کے پڑھے جا رہا ہے نطفہ با کے بغیر، یاد سے اور محمد والے محمد صلی اللہ انہوں نے اپنے اشعار میں ایک چیز کہی، اڑنے لگا ہے آپ کے چہرے کا رنگ کیوں، میں نے شروع جو کی علی کی بات۔ ایک شعر ہے جو لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے، کہ لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے، وہ لفظ دیدے دل سے دکھائی دیتا ہے، لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے، وہ لفظ دیدے دل سے دکھائی دیتا ہے، سوا علی کے کسی کی صدا نہیں آتی، سوا علی کے کسی کی صدا نہیں آتی، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب
मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु اللهم صل على محمد وآل محمد يا حيدري نعرہ کا سردار نعرہ حیدری حیدر کی ولایت سے جس کو بھی عداوت ہے حیدر کی ولایت سے جس کو بھی عداوت ہے اللہ پیغمبر کی وہ شخص پہ لعنت ہے اللہ پیغمبر کی وہ شخص پہ لعنت ہے مشکل میں پیغمبر بھی پڑھتے تھے اسے اکثر مشکل میں پیغمبر بھی پڑھتے تھے اسے اکثر یہ نعت علی پڑھنا سرکار کی سنت ہے یہ نعت علی پڑھنا سرکار کی سنت ہے میری دعا سب کو دیدار نجف کا ہو ہے میری دعا سب کو دیدار نجف کا ہو اس بزم میں مولا اس بزم میں مولا جس کی بھی شرکت ہے اس بزم میں مولا جس کی بھی شرکت ہے انشاءاللہ ان لوگ اسی میں کئی لوگ جانے والے بھی ہیں جیسے نوشاد بھائی ہمارے محرم ایک بار بلند نعرہ سلوا دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد سرور کا خانہ جس دن سے سجایا ہے سرور کا خانہ جس دن سے سجایا ہے محسوس ہوتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے گھر میں میرے جنت ہے محسوس یہ ہوتا ہے گھر میں میرے جنت ہے حیدر کی محبت ہی ایمان کی کسوٹی ہے حیدر کی محبت ہی ایمان کی کسوٹی ہے گر چھوڑا تو دوزخ ہے اپنایا تو جنت ہے گر چھوڑا تو دوزخ ہے اپنایا تو جنت ہے ایک نعرہ سلوا دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں جہاں والے قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں جہاں والے قرآن کے ہونٹوں پر حیدر کی تلاوت ہے قرآن کے ہونٹوں پر حیدر کی تلاوت ہے ایک نام سلوا دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد کہتی ہے اثر مجھ کو کہتی ہے اثر مجھ کو اللهم صل على محمد وآل محمد
مدعا ہے جہاں دنیا کہتی ہے اثر مجھ کو مدعا ہے علی دنیا حسنین کا صدقہ ہے حسنین کا صدقہ ہے زہرا کی عنایت ہے حسنین کا صدقہ ہے زہرا کی عنایت ہے رسول حق ہے کسے سن کے مسکرائے ہوئے رسول حق ہے کسے سن کے مسکرائے ہوئے پیام حضرت جبریل ہے جو لائے ہوئے کیوں نیا ہے جو حکم آیت بلی سنا رہے ہیں نبی سبھی دفتر حق سے ہے لفظ لائے ہوئے نبی علی کو اٹھائے ہے اس طرح جیسے فلک ہے ہاتھوں پہ اپنے فلک اٹھائے ہوئے فلک ہے ہاتھوں میں اپنے فلک اٹھائے ہوئے رکھے ہیں دین خدا کو جو اپنے سائے میں وہ سب درخت ہے عمران وہ سب درخت ہے عمران کے لگائے ہوئے ایک آفتاب اور ایک ماہتاب مل کے اثر ایک آفتاب اور ایک ماہتاب مل کے اثر زمین خون کو ہے رش کے جنا بنائے ہوئے درخت والا رکھے ہیں دین خدا کو جو اپنے سائے میں وہ سب درخت ہے عمران کے لگائے اللهم صل على محمد وآل محمد جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے فضا میں شور درود و سلام باقی ہے جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے فضا میں شور درود و سلام باقی ہے صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے خلیفہ کوئی نہیں اب امام باقی ہے خلیفہ کوئی نہیں اب امام باقی ہے کہ وارث اسد قلاگیر زندہ ہے کہ وارث اسد قلاگیر زندہ ہے
सकीफा मर गया लेकिन गदीर जिंदा है। अरे क्या कह रहे सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात की मरने अपने चुना अली को जो रहबर गदीर में, अपने चुना अली को जो रहबर गदीर में, कितनों के दिल पे चल गए खंजर गदीर में। मैं जिसने पी ली गुजरो सलमान की तरह, मैं जिसने पी ली गुजरो सलमान की तरह, उसके संवर गए हैं मुकद्दर गदीर में। तकमील दी की वजह विलायत अली की है, तकमील दी की वजह विलायत अली की है, रखी सदाए गूंजी मुकर्रर गदीर में। संगे अजाब ने भूसा बना दिया, संगे अजाब ने भूसा बना दिया, अहमद से ले रहा था जो टक्कर गदीर में, अहमद से ले रहा था जो टक्कर गदीर में। कितनी अहम विलायत हैदर की बात है, कितनी अहम विलायत हैदर की बात है, बदले हैं आयतों के भी तेवर गदीर में। वादा था जुल अशीरा का वो पूरा कर गए, वादा था जुल अशीरा का पूरा वो कर गए, एक दो पहर में रख के पैगंबर गदीर में, एक दो पहर में रख के पैगंबर गदीर में। हाथों पे पाया साहिबे मेराज के उरूज, हाथों पे पाया साहिबे मेराज के उरूज, कितने बुलंद हो गए हैदर गदीर में, कितने बुलंद हो गए हैदर गदीर में। अपने चुना अली को बिला फसल खलीफा, अपने चुना अली को बिला फजल खलीफा, तकमील दीन हो गया खुलकर गदीर में, तकमील दीन हो गया खुलकर गदीर में। कहते तो होंगे हजरत मूसा भी साफ साफ, कहते तो होंगे हजरत मूसा भी साफ साफ, देखा है हमने तूर का मंजर गदीर में। उम्मे अली को हक ने जो मौला बना दिया, उम्मे अली को हक ने जो मौला बना दिया, नाकाम होके रह गया हर शर गदीर में। अब्बास जिसने सामने मौला के मध की, अब्बास जिसने सामने मौला के मध की, कितने थे खुश नसीब सुखनवर गदीर। अरे सलवात और दुआ करता हूं कि अल्लाह गदीर के लिए आया हम सबको दीन और दुनिया में सुकून फरमाए। ये ईद गदीर बहुत बड़ी ईद है और हम सबको इस शान से ये ईद मनाने की जरूरत है। और ईद गदीर के साथ साथ ज़माने पर निगाह भी रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आज का दौर ऐसा दौर है कि हर हाथ में मोबाइल है और हर इंसान एक दूसरे के नज़रिए से, एक दूसरे की तारीफ से, एक दूसरे के अकीदे से और ईमान से वाकिफ हो रहा है। ये गदीर जो मनाई जा रही है, जहाँ एक तरफ ईद गदीर मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ईद गदीर छुपाई जा रही है। तो अगर वो छुपाने पे लगे हैं तो हमें इसको जाहिर करने पे लग जाना चाहिए, इसलिए कि ये गदीर तमाम ईदों में सबसे बेहतर ईद करार दी गई है। ये ईद अकबर कही गई है। 4 ईदें हैं। इमाम ने फरमाया कि हमारे शियों के लिए 4 ईदें हैं, उनमें से एक ईद उल फितर है, ईद उल अजहा है, जुमे की ईद है, और ये चौथी ईद ईद गदीर है जो सब ईदों की ईद है। ईद गदीर हमें नस्ल दर नस्ल पहुंचाने की ज़रूरत है। कि आज जो बच्चे शरारत कर रहे हैं, इनके वालिदैन को जानिब मुतवज्जो होने की ज़रूरत है कि महफिल में भेज देना कमाल नहीं है, बल्कि उनकी सही तरीके से तरबियत कमाल है कि जाकर क्या करना है।
अगर हमने आज ये जिम्मेदारी नहीं निभाई तो ये कल बच्चे ऐसे ही होंगे कि आएंगे तो महफिल में लेकिन मक्खी मारते रह जाएंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। बुजुर्गों ने कहा, बच्चों से हमने भी कहा, लेकिन बच्चे अपने काम में लगे। तो हर इंसान को समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कहाँ भेजा जा रहा है, किस मकसद के लिए भेजा जा रहा है। मकसद अगर जश्न मनाना है, गदीर की महफिल में जाना है, तो इसे सुनना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। और अगर फकत यही है कि जाकर आ जाना है, तो ये हमारे लिए बहुत दुश्वार मामला है। हर वालिदैन को सोचने की ज़रूरत है। गदीर सबसे अहम ईद है। इस ईद के बारे में हमें अपनी नस्लों में बयान करना है और नस्ल दर नस्ल ये अमानत रसूल है। ईद उल फित्र, ईद उल अधा, ईद जुमा के लिए रसूल ने ये नहीं फरमाया है कि अपनी नस्लों तक पहुंचाना है, लेकिन गदीर एक ऐसी ईद है जिसके लिए नबी ने फरमाया है जिसे हर हाजिर गायब तक पहुंचाता रहे और ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। आज जहाँ ईद गदीर छुपाई जा रही है वो बहाने तलाश करते हैं, माने बदलते हैं, मफ़हूम बदलते हैं, वाक़यात बदलते हैं। लोग कहते हैं कि ईद गदीर हम इसलिए नहीं मनाते कि इतने रसूल ने नहीं कहा, रसूल ने 2 ईदें छोड़ी हैं। इतने सरासर झूठ बोले जा रहे हैं। कहते हैं कि रसूल ने सिर्फ 2 ईद मनाई है, अहले बैत ने नहीं मनाई। भाई आपने ना रसूल की बात सुनी है ना अहले बैत की बात सुनी है। अगर रसूल की बात गदीर में आपने सुन लिया होता तो आप गदीर के एहतमाम को अगर समझ गए होते तो आप इतने जल्दी ये वाक़यात नहीं बदल सकते थे। कहते हैं गदीर इतनी अहम नहीं है। मौला अली से किसी की रंजिश हुई, कुछ ना इत्तेफाकी हुई, रसूल ने कहा कि मैं जिसका दोस्त हूँ उसके अली दोस्त हैं। भाई आप फकत इतना ही बयान करते हैं, लेकिन कुरान की आयत गवाह है कि अल्लाह के रसूल को ये हुक्म दिया गया है, या अय्युहर रसूल बल्लिग, अगर ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। और उसके बाद 3 दिन तक जो है इन हाजियों को, नमाजियों को, मुसलमानों को रोका गया है। 3 दिन रोक कर फकत ये नहीं बताया गया है, इसलिए नहीं रोका गया है कि जिसका नबी दोस्त है उसका ये अली दोस्त है। ये मामला तो वक्ती होता है। अगर लड़ाई झगड़ा है, नफरत है, रंजिश है, तो ये तो थोड़ी देर की बात होनी चाहिए। रसूल अल्लाह ने 3 दिन जो है मजमे को रोक कर और हर एक से कहा जाकर अली के हाथों पे बैत करो, मुबारकबादी दो। ये वाक़या पूरा सुनने की ज़रूरत है, सुनाने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ दोस्ती का ऐलान किया गया है, तो अली पे हर चीज़ जचती है। बस अली पे हर चीज़ जचती है। जिस शान से अली की दोस्ती का ऐलान हुआ है, ऐसी शान से किसी की भी दोस्ती का ऐलान नहीं हुआ होगा। अगर तुम्हारे बकौल ये मान लिया जाए कि जिसका नबी दोस्त है उसका अली दोस्त है, तो ये भी अली का कमाल है कि जैसे अली की दोस्ती का ऐलान किया गया है, ऐसे किसी की दोस्ती का ऐलान नहीं किया गया। अज़ीज़ान गिरामी, बैत का सिलसिला रहा, 3 रोज तक रोका गया था। हर एक से वादा किया गया ये पहुंचाना है, एक दूसरे तक पहुंचाए, ये सिलसिला जारी सारी। ये रसूल ने पहले पूछा है, ये बताओ कि हम तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा तसर्रुफ़ रखते या नहीं रखते। जब ये कह लिया कि आप औला हैं, तब नबी ने बतलाया कि देखो जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये ईद गदीर तमाम ईदों की ईद है, और ईद गदीर जब भी आएगी तो हम ये बड़ी शान से कहते हैं कि हम हाफ़िज़े का इम्तिहान ले रहे हैं। और मुसलमानों के हाफ़िज़ों का अगर इम्तिहान देखना है तो इनके कुरान हिफ्ज़ करने से इनके हाफ़िज़े नहीं पता चलते, तारीख दोहराने से इनके हाफ़िज़े का इम्तिहान नहीं होगा। अगर इन्हें गदीर याद है
تو یہ حافظ ایمان بھی ہیں، حافظ عقیدہ بھی ہیں، حافظ غدیر بھی ہیں۔ اگر انہیں غدیر نہیں یاد ہے، جب 4 حرف کا لفظ غدیر نہیں یاد ہے تو قرآن کی سورہ کیا یاد ہوگی، ان کے پارے کیا یاد ہوں گے، ان کی آیات کیا یاد ہوں گی؟ اگر غدیر یاد ہے تو تمہارے حافظے پہ ہمیں بھروسہ ہوگا، اعتماد ہوگا، یقین ہوگا۔ خدا ہم سب کو غدیری راہ پہ ثابت قدم رکھے اور غدیری راہ کے ذریعے دین اور دنیا کی سعادت نصیب فرمائے۔ وقت السلام علیکم ورحمۃ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحكمك بين الناس. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور تمام مسلمانوں جہاں مومنین عالم علماء کرام اعتزام اور وقت تمام کی خدمت میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہیں کہ ہم نے بلبل شاداں کو سنا ہنس ہنس کے نتیجہ تھام کے بیٹھے ہماری غدیر اور غدیر کی محفلیں، غدیر کا جشن اور اس کی اہمیتیں، اس کی برکتیں اور اس کی عظمتیں جو آپ جانتے ہیں، اور شورائے کرام اور حدیث آپ نے آغاز سے سماعت فرمایا کہ غدیر کتنا اہم ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ پورا مہینہ ذی الحج جسے ولایت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اسی مہینے میں مولا کائنات سے منسوب بہت ساری چیزیں ہیں۔ سورہ العطا اسی مہینے میں نازل ہوا تھا، آیت ولایت اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ پیغمبر اسلام نے باغ فدق اسی مہینے میں جناب سیدہ کو ہبہ کیا تھا، اور یہ ساری مناسبتوں کے ساتھ ساتھ جو اس مہینے میں 4 چاند لگاتی ہے وہ ہے عید غدیر۔ عید غدیر صرف زمین والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آسمان والوں نے بھی یہ عید منائی ہے۔ جب پیغمبر اسلام اپنے آخری حج کے بعد میدان غدیر تک پہنچے تو جبریل امین نازل ہوئے، اور جبریل نے فرمایا، کیا فرمایا جبریل نے؟ آیت کس کو یاد ہے کہ بچوں میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ پوری ایک آیت اور آیت کا ایک ایک حرف ہمیں غدیر کی طرف متوجہ کر رہا ہے، غدیر کی افادیت کی طرف، غدیر کی منزلت کی طرف اور غدیر کی اہمیت کی طرف۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اگر آپ نے سماعت فرمایا تو بہت ضروری ہے انشاءاللہ کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے۔ آواز پروردگار یہ ہے، ندائے قرآنی یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ۔ پروردگار عالم نے جب پیغمبر اسلام کو آواز دیا ہے تو کسی اور لقب کو نہیں استعمال کیا، بلکہ
रसूल के लक़ब को इस्तेमाल किया है, ना ताहा कहा, ना मुज़म्मिल कहा, ना मुदस्सिर कहा, ना नबी कहा, कोई लक़ब नहीं, सिर्फ या अय्युहर रसूल बल्लिग़। अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम क्यों कह रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग़? नबी भी कह सकता था या अय्युहन नबी, ऐ नबी आप इस पैगाम को पहुंचा दिए, लेकिन परवरदिगार आलम के एक एक कलमात, एक एक नुक्ते, एक एक ज़ेर व ज़बर हिकमत से खाली नहीं होते हैं। जो भी कुरान ने ज़ेर व ज़बर लगा दिया और जो भी कुरान ने बता दिया, उसमें एक राज पाया जाता है और उसमें एक मकसद पाया जाता है कि जहाँ पर ये आवाज़ दी जा रही हो कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ऐ रसूल आप इस पैगाम को पहुंचा दिए। नबी क्यों नहीं कहा? नबी इसलिए नहीं कहा, बहुत जल्दी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि नबी इसलिए नहीं कहा कि नबी के माने होते हैं खबर का दे देना, ऐसी खबर जो खबर दी जाए और उसके बाद वो खबर का तसलसल खत्म हो जाए। जैसे हम कहते हैं नबा, नबा के माने हैं खबर। खबर किसे कहते हैं? जैसे हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, आज की खबर आई और आज बात खत्म हो गई, कल की दूसरी खबर, परसों की तीसरी खबर। लेकिन या अय्युहर रसूल बल्लिग़, यानी ऐ रसूल आप पहुंचा दिए। रसूल के माने क्या है? यानी वो खबर जिसका तसलसल बाकी रहे, जो जारी और सारी रहे, जिसे अपने बच्चों के लिए कहा जाए जिसमें कंटिन्यू पाया जाता हो, वो जारी और सारी रहे। एक अखबार की खबर है जिसे नबा कहा जाए, खबर दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन गदीर की खबर नबा के एतबार से नहीं इस्तेमाल किया गया, बल्कि गदीर की खबर को रसूल के एतबार से इस्तेमाल किया गया। ये अखबार की खबरें और होती हैं, लेकिन अगर इसी के मुकाबले में, इसी के साथ साथ हम देखें कुछ रिसाले होते हैं। रिसाला क्या होता है? रिसाले में जो मज़ामीन आते हैं उसमें एक जारी और सारी रब्त पाया जाता है। आज जिस बारे में बयान किया गया, कल उसी के बारे में बयान किया गया, परसों उसके बारे में बयान किया गया। आज पहला पार्ट है, परसों कल दूसरा पार्ट है, परसों तीसरा पार्ट है। यानी ये खबर जो जारी है, तो इसका मतलब ये है रिसाले में जो खबर आई है इसका तसलसल बाकी है। बहुत तवज्जो, इसका तसलसल बाकी है। या अय्युहर रसूल बल्लिग़, रसूल कह के बता दिया गया कि देखो ये गदीर की खबर सिर्फ महदूद गदीर तक महदूद नहीं है, बल्कि क़यामत जारी सारी रहने वाली है। रसूल पहुंचा दीजिए, बल्लिग़ पहुंचा दीजिए। इसे हम कहते हैं फारसी में रसाने और हालत हाज़िरा में मीडिया, यानी पहुंचा देना, खबर को पहुंचा देना। या रसूल बल्लिग़, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए। क्यों कहा जा रहा है कि ऐ रसूल आप पहुंचा दीजिए? इसका मतलब ये है कि रसूल जो आपको खबर बताई गई है उसे सिर्फ आपको ही पहुंचाना है। ऐसा ना हो कि कुछ आयतों की तरह कि किसी और के हवाले कर दिया जाए। और जब पैगंबर इस्लाम ने कुछ आयतों को किसी और के हवाले किया था तो खुदावंद आलम ने फौरन रसूल पे वही नाजिल की, ऐ रसूल मैंने जो आप पर आयत नाजिल की है, आपने जिनके हवाले किया है उन्हें वापस बुलाइए, ऐसे के हवाले करिए, या आप जाइए या ऐसा हो जो आप जैसा हो। बहुत तवज्जो, जो आप हो या आप जैसा हो तो जाइए। या रसूल बल्लिग़, यानी आप पहुंचा दिए। उसके बाद क्या है? या रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, मा जो उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो पैगाम जो आपको बताया जा चुका है, जो आपको बताया जा चुका है। अब अगर जिब्रील आते हैं, नाज़िल होते हैं और आने के बाद कहते हैं कि मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, यानी जो पैगाम आपको दिया जा चुका है उस पैगाम को पहुंचा दिए। तो कौन सा पैगाम दिया? अल्लाह ने। कब दिया पैगाम? पैगाम कब दिया? कहा अजीजों, अगर कुरान यहाँ पे खामोश हो जाता तो यकीनन मुफस्सिरीन कुरान ये हैरान होते कि आखिर ये माँ का जवाब कहाँ है। यहाँ पे समझ में आ रहा है माँ उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि आप उस पैगाम को पहुँचा दीजिए जो आपको पैगाम दिया गया। आखिर वो पैगाम है कौन सा? वो पैगाम है क्या? वो पैगाम है क्या? तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान ने खुद इसका ऐलान किया है कि जब पैगंबर इस्लाम मेराज के सफ़र पे थे और जब मेराज पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे खुदावंद आलम ने इतने तवील सफ़र को, ऐसे सफ़र को जहाँ पे पैगंबर इस्लाम हर रास्ते से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारे वाक़यात पेश आए, सारे सफ़र को मुकम्मल करने के बाद वहाँ पे एक आयत नाज़िल होती है, फ़अौहा मा औहा, फ़अौहा मा औहा, यानी बस हमने उसको वही कर दी जो वही करना थी। यहाँ पर भी वही मफ़हूम है, फ़अौहा मा औहा, हमने उसे वही कर दी
جو وہی کرنا تھی یہاں پہ پیغام کو نہیں بتایا کہ ما اوہا، وہ وہی کیا تھی، یہاں پہ کہا جا رہا ہے ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیے۔ جب اس ماں کو اس ماں سے ملائیے گا تو مفہوم غدیر سامنے آئے گا۔ سبب محمد والے محمد ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، اگر غدیر کی عظمت کو، غدیر کی اہمیت کو جاننا ہو تو اس لفظ سے جانیں۔ اگر آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ فإن لم تفعل فما بلغت، جو ساری چیزیں پہنچائی ہیں، جو ساری چیزیں بتائی ہیں، نماز، روزہ، حج، خون، زکات، صلہ رحم اور تمام چیزیں، کچھ انجام نہیں دیا۔ اگر انسان کے پاس اعلان غدیر ہو اور غدیر کا پیغام اس کے دل پہ جگہ نہ کرے تو ساری چیزیں پیمانہ نظر آتی ہیں۔ فَأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، بے شک پروردگار آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مفسرین نے بہت ساری چیزیں بتائی کہ پیغمبر اسلام کیا ڈر گئے تھے خدا نخواستہ، کیا خوف کھا رہے تھے، تو بتایا کہ بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو پیغمبر اسلام پہ تہمتیں لگایا کرتے تھے اور انہیں الگ نام سے پکارا کرتے تھے۔ تو جس میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ جہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ بعض افراد ایسے تھے جو اذیت کرتے تھے، جو زبانی اذیت ہوتی ہے وہ خنجر اور تلوار کی اذیت سے زیادہ ہوتی ہے، خنجر اور تلوار کی اذیت سے زیادہ ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام کو اذن کہا کرتے تھے، یعنی معذلہ کان کہا کرتے تھے۔ ابھی پوری آیتیں ہیں قرآن میں تفسیر اس کے بارے میں کہ پیغمبر اسلام کو اذیت کیا کرتے تھے کہ اگر میں اس پیغام کو پہنچاؤں گا تو بہرحال لوگ اور مجھے اذیت کریں گے۔ اگر ایسا آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور خدا آپ کا محافظ ہے، خدا آپ کا محافظ ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ام المومنین نے بھی لکھا کہ ہاں یہ آیت کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ اذیت کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک آیت غدیر کا خلاصہ کہ جہاں پر پیغمبر اسلام کو یہ کہا گیا، پیغمبر اسلام نے جب مولا کائنات کو، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو اگر عمومی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اسے اپنا ولی بنایا جائے، اسے اپنا وصی بنایا جائے، اسے اپنا جانشین بنایا جائے کہ جو فضیلتوں کا حامل ہو، جو فضیلتوں کا حامل ہو، دنیا والوں نے کچھ چیزوں کو سبب فضیلت قرار دیا، سبب فضیلت قرار دیا۔ ایک سبب یہ قرار دیا کہ بہترین مجاہد ہو، جہاد کرنے والا ہو، بہترین علم رکھنے والا ہو اور بہترین صاحب ایمان ہو۔ تو عزیزان گرامی، پوری کائنات کے سامنے اگر اس سوال کو رکھا جائے، اس نظریے کو رکھا جائے، پوری کائنات اس بات کا جواب دے سوائے علی ابن ابی طالب کے کون ایسی ہستی ہے کہ جو بہترین مجاہد ہو، جس کے پاس بہترین علم ہو، جو صاحبان ایمان ہو؟ علی وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر آواز دے رہے ہیں کہ کل میں علم اسے دوں گا جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، جسے خدا بھی دوست رکھتا ہوگا اور خدا بھی سے دوست رکھتا ہوگا۔ ایمان کو فضیلت کا سبب بنایا جاتا ہے، ایمان کو جب بنایا جاتا ہے فضیلت کا سبب، جس کے پاس کچھ ایمان ہو تو وہ بافضیلت ہو جاتا ہے، جو کل ایمان ہوگا وہ کتنا بافضیلت ہوگا۔ اور یہ سبب فضیلت علم، جہاد اور ایمان۔ عزیزان گرامی، جب اعلان غدیر ہو گیا، لیکن اعلان غدیر کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے پیش آئیں 42 یا 45 دن کے بعد، کیوں اس اعلان کو چھپا دیا گیا؟ کیوں اس اعلان کو چھپا دیا گیا؟ اس لیے کہ عداوت، بغض، حسد، ہوس نے فطرت پہ غلبہ کیا، جہل نے علم کے مقابلے میں جہل آ گیا، اور خلافت نے امامت کو شہر نسیہ میں ڈال دیا، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے
تو یہی ہے کہ جہاں پر پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا اور اس وقت اعلان کیا کہ جب پیغمبر اسلام غدیر کے میدان میں پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے آواز دی کہ جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، یعنی ایک نقطۂ اعتدال ایسا ہو کہ اگر کوئی آگے بڑھ جائے تو وہ بھی ظالم ہے، اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو وہ بھی ظالم ہے۔ وہی انسان صحیح انسان، معنوں میں صحیح انسان ہو سکتا ہے جو نقطۂ اعتدال میں آ جائے، یعنی جس کے اندر عدالت پائی جائے گی۔ جہاں عدالت پائی جائے گی وہ مولائیت کے اعلان کو قبول کر لے گا، وہ مولائیت کے اعلان کو قبول کر لے گا۔ جب افراد منحرف ہو گئے غدیر سے تو اس وقت سے آج تک آپ دیکھیں پوری کی پوری سیاست گمراہ ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس دور میں سیف الاسلام کا لقب اسے دیا گیا کہ جس نے صحابی رسول کو قتل کر دیا اور صحابی رسول کی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی، اسے سیف الاسلام کہہ دیا گیا۔ اور اس دور سے آج تک ہم یہ دیکھتے نظر آ رہے ہیں کہ آج کی دور کی سیاست میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ جو زانی ہے، زناکار ہے، جو قاتل ہے، جو چور ہے، جو ڈکیت ہے، اگر چور ڈکیت ہے تو اسے منصف بنایا جا رہا ہے، جو منصف ہے وہ قاتل ہے، جو مجرم ہے وہ منصف ہے۔ ایک عجیب خلفشار مچا ہوا ہے اور ایسے افرادوں کو سیاست میں جتا کے انہیں پھول کا ہار پہنایا جا رہا ہے۔ اگر کل غدیر کے صحیح معنوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھا جاتا تو انسان عدالت کے کٹگرے میں کھڑا ہوتا، انسان عدالت کے چوراہے میں کھڑا ہوتا اور پوری سیاست عدالت کے محور پہ ہوتی۔ لیکن اس وقت سے آج تک یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان عدالت سے ہٹ جاتا ہے، غدیر سے گمراہ ہو جاتا ہے تو سوائے ظلم و ستم کا کچھ نہیں اپناتا ہے، سوائے ظلم و ستم کے اور کچھ نہیں اپناتا ہے۔ اگر آج کچھ بھی انسانیت باقی ہے، کچھ بھی مظلوموں کی حمایت باقی ہے تو صرف غدیر کا صدقہ ہے۔ اور وہی افراد میدان جہاد میں ہے جو غدیری ہیں، وہی افراد میدان جہاد میں ہیں جو غدیری ہیں، جنہوں نے غدیر سے اس وقت منحرف ہوئے تھے، آج بھی وہ منحرف ہیں، آج بھی وہ حق سے منحرف ہیں۔ اگر میڈیا میں یہ بات بہت مشہور ہوئی کہ اگر آج اسلام باقی ہے تو صرف ان لوگوں کی وجہ سے باقی ہے کہ جو غدیر کو مانتے ہیں۔ آج اسلام کے پاس جو عزت ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو آج میدان میں ہے۔ ڈاکٹر پیام آزمی فرماتے ہیں یہ سب اساسہ علم و یقین مٹ جاتا، یہ سب اساسہ علم و یقین مٹ جاتا، اگر غدیر نہ ہوتا تو دین مٹ جاتا، اگر غدیر نہ ہوتا تو دین مٹ جاتا۔ ہم پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار جو معلومین ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، نجات میں بلندی عطا فرما، پروردگار جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پروردگار جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، پروردگار تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو حفاظت کر رہے ہیں ان کی حمایت فرما، پروردگار تمام علماء اعلام اعتراض اللہ کرام کی حفاظت فرما، پروردگار ہمیں حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، پروردگار جن کی شادی میں مشکلات ان کی مشکلات کو دور فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، پروردگار جو بے گھر ہیں صاحب گھر بنا دے، پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ اصغر سے ادا فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، پروردگار آیت اللہ سید علی سیستانی رہبر معظم سید الخامرہ سید حسن رسول اللہ کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عوام انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا سبوں کے دعا سلامتی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اور جلد حسن صلواتک في هذه الساعة
मुस्तफा